صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي حاجی عبدالمجید صاحب اور ان کے دیگر برادران حاجی عبدالرشید قریشی مرحوم کے اولاد منتظم وقاری سے سب سے پہلے تعزیت کرتا ہوں اور ان حضرات کو صبر کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے خبر دی ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے تمہارے پیاروں کو لے جا کر، اور پھر دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ اور اس بات کو بتایا کہ تم سب ہماری ملکیت ہو، ہم مالک ہیں، مالک کو اپنی ملکیت میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے، ہم لوگوں کی مرضی نہیں چلتی، مالک کی مرضی چلتی، اور ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم مالک کی مرضی پر راضی رہیں، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جب کوئی ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کی مان کے چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلیں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ اب دو طرح کی زندگی کے اندر انسان کے اللہ نے اعمال رکھے ہیں، ایک اعمال وہ ہے جو شریعت ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ اب اس میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں، اپنی مرضی نہیں چلے گی، آپ کو کرنا ہوگا ورنہ آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو پردہ غیب سے ہم پر ظاہر ہوتی ہیں، ہمیں روٹی ملتی ہے، ہمیں رزق ملتا ہے، ہماری اولادیں ہوتی ہیں، ہمیں عزتیں ملتی ہیں، ہماری دنیا کے کام ہوتے ہیں، موت و حیات ہمارے ساتھ لگی ہے، یہ وہ پردہ غیب سے کام ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ حکم ہے، اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کرنی۔ آپ کو جو ہم رزق اور روٹی دے رہے ہیں اس کے اوپر شکر ادا کرو، یہ نہ کہو یہ ملنا چاہیے تھا، وہ ملنا چاہیے تھا، یا تمہاری مرضی نہیں چلے گی، میری اولاد ایسی ہونی چاہیے تھی، میرا رنگ و روپ ایسا ہونا چاہیے تھا، میری فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے تھی۔ یہ پردہ غیب کے معاملات ہیں، کائنات چلانے والے کو اس کا زیادہ پتہ ہے، مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی چھت کے اوپر کھڑا ہے، وہ اس طرف کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس طرف کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اس دائیں طرف والوں، جب تم بائیں طرف جاؤ گے تو تمہیں فلاں چیز ملے گی، تو میں اور آپ اس کو کہنا شروع کر دیں تو یوں ہے تو وہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں تو سامنے دیوار گلی نظر آ رہی ہے، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عقل والا آدمی یہ کہے گا کہ یار یہ تو دیکھو کھڑا کہاں ہے، جس جگہ وہ کھڑا ہے نا، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ میں اور آپ نہیں دیکھ رہے، اللہ کی ذات اس عالم کو بھی دیکھ رہی ہے اور اس عالم کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ جانتی کہ اس عالم میں کیا اور اس عالم میں جاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا۔ اب میرا اور آپ کا کام ہے آمنا و صدقنا، ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ اللہ فرمایا ہم یہ جو موت اور حیات کا نظام ہے دنیا میں رکھا ہے، پیاروں کو لے جاتے ہیں، ہمارا ایک نظام ہے، تمہارے پیارے ہم تم سے چھین کر لے جائیں گے،
ان کا امتحان تو یہ تھا کہ زندگی کیسی بسر کی اور اپنے ساتھ ایمان کو لے کر چلے گئے، وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم صبر کرو اور ان کے راستے پر چلو جن پر تمہارے بڑے اچھے راستے پر چلے۔ حاجی عبدالرشید صاحب مرحوم جو ہے، بلکہ پورا خاندان جو قریشی برادران ہے، دیکھو دنیا میں مالداری یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ مالداری تو اللہ تعالی نے سب کو دی ہے، ایسے لوگوں کے پاس بھی ہے جن کے پاس نہ ایمان ہے نہ کچھ ہے، لیکن دراصل دیکھا یہ جاتا ہے کہ دینداری میں کتنا حصہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری خاص چیز ہے، مالداری خاص چیز نہیں ہے پوری دنیا میں۔ ابھی میں ایک افریقہ کے ملک سے ہو کر آیا تو پہلے کسی زمانے میں گیا تھا 2009 میں، اس ملک میں تو کالے جو ہے وہ بالکل غریب تھے، اب دیکھا تو وہ امیر ہو گئے، اب وہ مالدار ہو گئے۔ تو وہ مالدار ہونے سے ان کا کچھ سٹیٹس نہیں تبدیل ہوا۔ سٹیٹس تبدیل ہوتا ہے دینداری کے ساتھ، آپ کا دین میں کتنا حصہ ہے، کیونکہ میرے آپ کی قیمت اس سے لگے گی، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر کی چیز ہے۔ ہم کیوں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ جس کو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان پر موت دے، کیونکہ ایمان ہی اس نے ساتھ لے کے جانا ہے قبر میں، اور کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں، آج تک نہیں گئی۔ ایمان ہے جو ساتھ لے جاتا ہے، من توفیت منا فتوفى الایمان، اس ایمان پر موت دینا تاکہ ایمان ساتھ لے کر جائے۔ الحمدللہ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے، ہم نے ان بچوں کے دادا کی بھی زیارت کی ہے اور ملاقات کی ہے، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اچھے دوستوں میں سے، یہ پرانے جو لوگ تھے یہ بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے اور بڑے عجیب ان کے اندر وہ چیز تھی۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ اکثر تشریف لے جاتے تھے غلہ منڈی میں، ان حضرات کی دکان پر بیٹھتے تھے، حاجی راؤ رفیع صاحب تھے ان کے ہاں بھی بیٹھتے تھے۔ مجھے دوستوں نے کہا جب میں بہاول نگر آیا کہ جی آپ نہیں جاتے، میں نے کہا زمانہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کوئی بزرگ آتا تھا خوش ہو جاتے تھے، اوہ ماشاءاللہ بزرگ آ گئے برکت ہو جائے گا۔ اب جائیں گے کہا یار مولوی صاحب آ جاتے ہیں، پتہ نہیں چائے پینے کے لیے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ زمانہ تبدیل ہو گیا، پہلے بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے، اللہ نے دینداری کے لیے ان کو قبول کیا شروع سے۔ اور ہمارے شہر میں ان حضرات کا ایک نام ہے دینی تحقیقات میں۔ دیکھو نماز روزہ بھی بہت لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جو دینی تحقیقات ہوتی ہے اس میں حصہ لینا آسان کام نہیں، اس میں قلب و جگر چاہیے۔ الحمدللہ کوئی بھی تحریکات، ختم نبوت کی تحریکات ہوں یا پاکستان کے بارے میں کوئی بھی تحریک ہو، بڑھ چڑھ کر ان لوگوں نے حصہ لیا۔ حاجی عبدالرحمٰن صاحب مرحوم، حاجی عبدالرشید صاحب، بہت سے مسائل ہوتے تھے، ہم ان کو ساتھ ملاتے تھے، بھائی آپ ساتھ لگو اس مسئلے کا حل نکالو، فوراً وہ بیچارے فوراً پہنچ جاتے بھائی مشورے کے لیے۔ اور یہ سارے حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو اعزاز بخشا ہے۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ آگے جو اولادیں ہیں یہ وزن آپ کو اٹھانا ہے۔ یہ تو اب سب ریٹائر ہو گئے، ہمارے سمے سب ریٹائر ہیں، آپ کو دینداروں کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہ نعمت کیوں ملی؟ علماء کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اپنی اولادیں میرے پاس لایا کرو۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہماری اولادیں تو علی گڑھ میں بڑھتی ہیں، اور علی گڑھ میں تو ڈھول بجاتے ہیں وہ لوگ اور ناچنا سکھاتے ہیں، ہم آپ کے پاس ان کو لائیں گے وہ تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب ان کے جواب سنیں، ان کا کوئی بات نہیں، ہم ان کو مدرسے میں خانقاہ میں نہیں ٹھہرائیں گے، مسجد میں الگ سے کسی جگہ ٹھہرا دیں گے، اپنا غل غباڑہ کرتے رہیں لیکن تھوڑی دیر ہمارے پاس آ جا کر، تھوڑی دیر۔ چنانچہ پہلی جماعت جب آئی اسی طرح کی، وہ سب کالج پڑھتے تھے اس وقت، علی گڑھ نیا کالج کھلا تھا اور اس میں انگریزی تعلیم دی جا رہی تھی، تو انگریزی تعلیم کا اثر بھی عجیب و غریب ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں انگریزی تعلیم حاصل کرے اور اس کے اندر انگریز والی ثقافت نہ آئے، وہ چلنا بھی ٹیڑھا شروع کر دیتا ہے، بولنا بھی ٹیڑھا شروع کر دیتا ہے۔
ایک میں پورے عالمی یہ چیز ہم نے دیکھی، حالانکہ زبان ہے اور زبانوں کی طرف زبان ہے، بہرحال ہر زبان اپنے ساتھ ایک ثقافت رکھتی ہے۔ جب صحابہ اکرام پورے عالم میں گئے اور انہوں نے عربی زبان وہاں پر رائج کی تو وہاں پر عربیت رسول اللہ کا کلچر آ گیا ان ملکوں میں، ورنہ مصر بھی افریقہ ہے، تیونس بھی افریقہ ہے، الجزائر بھی افریقہ ہے، لیبیا بھی افریقہ ہے، کینیا بھی افریقہ ہے، سوڈان بھی افریقہ، سارے ملک افریقی ہے، کالوں کے ملک ہیں، لیکن آپ وہاں چلے جائیں تو رسول اللہ کی ثقافت ہے، عربی زبان بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عربی ہے اجمی، یا حیران ہوتا ہے آدمی یہ کون ہے، کیونکہ زبان اپنے ساتھ ثقافت لاتی۔ بہرحال وہ آئے پہلی جماعت تو حضرت نے فرمایا ایک مکان لے دیا، بھائی اس میں رہو، 1 گھنٹے کے لیے تمہیں روزانہ آنا ہے، اور ایک بابا جی کو وہاں مقرر کر دیا، بھائی ان کو ادھر ادھر نہ جانے دینا، جو کہے مکان میں وہی غل غبارہ جو کالج سٹائل ہوتا ہے کالج کے بچوں کا، وہی غل غبارہ ہو رہا رات کو سب، لیکن صبح کو وہاں پر حضرت کی خدمت میں ان کو لا کر بٹھایا جاتا، وہ ادب سے حضرت کے بعد بیٹھتے، بات سنتے، سمجھتے یا نہ سمجھتے، بہرحال وہ اللہ والے کی کرنیں ان پر پڑتی رہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان ان میں سے پیدا ہوئے، سبحان اللہ، بڑے عظیم الشان لوگ ان میں سے پیدا ہوئے۔ عبد الماجد دریابادی جیسا انسان جس نے انگریزی کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، ایسے بڑے بڑے انسان پیدا ہوئے اس میں سے۔ یہ کیوں ہوا؟ علماء کے ساتھ دین والوں سے جڑنے کی وجہ سے۔ آج اللہ نے ان حضرات کو یہ جو اعزاز دیا ہے کہ دینی خدمات میں ان کے حصہ ہے، دین والے معترف ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور قیامت دن اگر اللہ تعالیٰ موقع دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان دین والوں کو تو ان کی سفارش بھی کریں گے، یہ تو ہمارے انہوں نے تو دین کا بہت خدمت کی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو پہلے بتا چکے ہم امتحان لیں گے، ہمارا کام ہے صبر کریں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ زبان سے بھی شکوہ نہ ہو، دل میں بھی شکوہ نہ ہو۔ اور یہ جو وقت تھا، جس وقت ہمارا بڑا ایمان کے ساتھ کیا ہے، اس سے بہترین کوئی وقت نہیں اس کے لیے، کیونکہ کامیابی اس پر ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو یہ الہام ہو اللہ کی طرف سے، اگر یہ بات دل میں آئے کہ اگر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے مرو تو ایمان پر مرو گے، اور اگر وہاں پر چلے جاؤ دروازے تک آؤ مسجد کے تو تمہیں پوری دنیا کا بڑا ولی اللہ بنا کر ماریں گے، غوثیت کا مقام دے کر تمہیں ماریں گے، آپ کیا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا یہی مرنا پسند کروں گا، کیونکہ یہاں سے وہاں پہنچنے میں امن نہیں ہے کہ بیچ میں ایمان بھی بچتا ہے کہ نہیں۔ اللہ، اتنی اہمیت ہے۔ اللہ فرمایا وَلَنَبْلُ، ہم ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ بشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ ایصال ثواب کا اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے مومن کا، یہاں جو آپ ایصال ثواب جمع ہوئے یہ ایصال ثواب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون آئی، میری ماں فوت ہو گئی، اگر زندہ رہتی صدقہ کرتی، میں صدقہ کروں ینفع، فائدہ دے گا؟ فرمایا فائدہ دے گا۔ تو نے کہا یہ ایک باغ ہے جو باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور قیمتی، میں اللہ کے راستے میں دیتی ہوں، اور یہ باغ آج مسجد نبی کا حصہ ہے، سبحان اور اللہ، آپ وہاں نمازیں پڑھتے 50,000 کا ثواب لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سال ثواب ہے، یہ اکاؤنٹ مومن کا قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ اس لیے حکم ہے قبرستان کے پاس سے گزرو تو میاں اس کو سلام کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کسی نے خواب میں دیکھا اپنی بہن کو کہ وہ اچھی حالت نہیں ہے، بعد میں کچھ عرصے بعد خواب میں دیکھا کہ بہت اچھی حالت، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک نیک آدمی گزرا تھا، درود شریف پڑھ کے بخشا، سب کی بخشش کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ سال ثواب ہے۔ تو اس لیے میں ان کے دوستوں سے اور ان کے آل اولاد سے کہوں گا کہ اپنے باپ کے جانے کے بعد دعا میں یاد رکھنا، صدقہ کرنا اور ایصال ثواب کرنا، اور ان کی قبر پر کبھی کبھی جانا، یہ ان کا حق ہے، اور ان کے دوستوں کی خبر گیری کرنا، یہ بھی یاد رکھنا، دوستوں کی خبر گیری۔ ان کے جو دوست تھے انہیں جا کر پوچھے چاچا جی کیا حال ہے، اتنا جا کر پوچھو گے وہ خوش ہو جائیں گے، یاد خوش ہو جائیں گے، یہ عجیب بات ہے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے
اس نے پیغمبر سے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ میں اپنے والد سے مرنے کے بعد کیا صلہ رحمی کر سکتا ہوں تو دنیا چلا گیا. فرمایا کہ اس کے دوستوں کی خبر گیری کر. دوستوں خبر گیری، ان سے جا کے پوچھ کیا حال ہے تمہارا، خیریت ہے، کوئی کام میرے ذمے کو خدمت ہو، اس سے وہ خوش ہو جائے گی. یا آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں. تو میں آپ حضرات سے ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، خصوصاً ان کی جو اولاد ہے، آپ کی نیکی ان کو پہنچے گی. اولادوں کی نیکی والدین کو پہنچتی ہے. حدیث شریف میں امت کی رسول اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اولادوں کی والدین کے سامنے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں. اس نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ زندگی میں غفلت کی لیکن مرنے کے بعد اپنے والدین کی خبر گیری کی، والدین خوش ہو گئے ان سے. قیامت کے دن اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں کریں گے کہ یہ میرا اولاد زندگی میں ایسی تھی ویسی تھی، بلکہ اس کے لیے سفارش کریں گے کہ ہماری اولاد اچھی تھی کہ بعد میں بھی ہمارے لیے کچھ کرتی رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد وفل بنا کما انت الفنک انت التقوی والمغفرہ. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانصرنا. اللهم من احييت منا فاحي السلام ومن توفيت منا فتوفى الإيمان. یا اللہ جو سورہ فاتحہ اور قل شریف پڑھے گئے اور جتنا بھی سال ثواب کے لیے پہلے پڑھا گیا ہے، یا اللہ اس سب کا ثواب ہمارے یا اللہ برادر یا اللہ حاجی عبدالرشید صاحب کے نام اعمال میں شامل فرما. یا اللہ ان کی بے حساب مقصد فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی کمی بیشیوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. یا اللہ ان کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنے بھائی کے ساتھ اور ان کو اپنے یعنی بہن بھائیوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی برکتوں کو ان کے بعد بھی ان کی اولاد میں جاری ساری فرما. یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کا سچا جانشین بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ اپنے والد کی خبر گیری رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی تمام اولادوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، ان کے گھر والوں کو سب کو صبر جمیل اجر کثیر عطا فرما. صبر جمیل اجر کثیر عطا فرما. یا اللہ واقعی جو بھائی حیات ہے ان کو زندگی عطا فرما، عافیت نصیب فرما. جی صاحب خاص طور پر ان کو یا اللہ دراز عمر نصیب فرما. ان کے سایوں کے چھوٹوں پر قائم دائم فرما. یا اللہ ان کی سب اولاد کو، قریشی برادران کی تمام اولاد کو یا اللہ سب کو اللہ والا فرما. یا اللہ ان کو دین کے لیے استعمال فرما. ہماری اولادوں کو دین کے لیے استعمال فرما. ہم سب کو دین کے لیے استعمال فرما. یا اللہ ہر حال میں آپ کو خوش رکھنے اور آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسی سال ثواب کی محفل کو قبول فرما. یا آنے والوں کو اجر عطا فرما. عافیت و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما. یا اللہ ان سے درگزر فرما. ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما. عافیت و کرم کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.